السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایم جیڈ اسٹوڈیو اپنے دوست محمد جمال کے ساتھ 25 جون 2018 بروز سوموار کے سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں، جس کے اندر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کو سعودی عرب کے حالات سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں تو اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ 24 جون کو سب سے پہلے کس خاتون نے گاڑی چلائی؟ 24 جون کو صبح سویرے 12:01 پر ریاض کی سڑک پر گاڑی لے کر نکلنے والی سب سے پہلی خاتون شہزادی ریم بنت الولید بن طلال تھیں۔ انہوں نے ویڈیو کلپ میں 12:01 کا وقت ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ شہزادہ ولید نے گاڑی چلاتے ہوئے اپنی بیٹی کی ویڈیو اور تصویر میڈیا کو جاری کر دی۔ دریں اثنا شہزادہ ولید بن طلال نے ڈرائیونگ کے فیصلے پر عمل درآمد کے روز اپنی بیٹی شہزادی ریم کے ہمراہ سفر کیا۔ الولید بن طلال نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو اور تصویر جاری کر کے ناظرین کو دکھایا کہ ان کی بیٹی ریم گاڑی چلا رہی ہیں۔ ان کی نواسیاں بھی ہمراہ تھیں۔ شہزادہ ولید بن طلال نے اپنی بیٹی کی بار بار حوصلہ افزائی کی۔ اردن کی خاتون گاڑی چلاتے ہوئے سعودی عرب پہنچ گئی۔ ڈرائیونگ کے فیصلے پر عمل درآمد کے پہلے ہی دن اول وقت میں ایک اردنی خاتون گاڑی چلاتے ہوئے الحدیثہ بری سرحدی چوکی پہنچ گئی۔ کسٹم اور امیگریشن کے حکام نے اردنی خاتون کی تمام کارروائی مکمل کی اور ان کے ساتھ اعزاز و اکرام کا معاملہ کیا۔ ڈرائیونگ خواتین کی ضرورت ہے۔ آل الشیخ سعودی عرب کے وزیر اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی شیخ عبداللطیف آل شیخ نے واضح کیا کہ ڈرائیونگ آج کل خواتین کی ضرورت ہے۔ انہیں بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ڈرائیونگ ناگزیر ہے۔ آل شیخ نے العربیہ چینل کو انٹرویو میں کہا کہ سعودی خواتین کو معاشرہ کی جانب سے ڈرائیونگ سے روکنے کا عمل نہ تو قرآن و سنت سے ماخوذ تھا اور نہ ہی اس پابندی پر علماء متفق تھے۔ ہلال احمر کی گاڑیاں خواتین کی مدد کے لیے مستعد۔ ہلال احمر کے ترجمان عبداللہ ابو زید نے واضح کیا کہ خواتین کی ڈرائیونگ کی صورتحال انتہائی فطری ہے۔ ہلال احمر کی جانب سے اس حوالے سے تیاریاں غیر معمولی نہیں بلکہ معمول کے عین مطابق ہیں۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال کی صورت میں 997 اپلیکیشن کے ذریعے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ تیونس کے نوجوان کی قسمت جاگ گئی۔ ورلڈ فٹ بال کپ میں سعودی ٹیم سے ہمدردانہ موقف اپنانے والے تیونسی نوجوان کے ٹویٹ نے سعودی سوشل میڈیا کو گرما دیا۔ تیونس کے نوجوان نے سعودی عرب اور تیونس کے تعلقات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ دونوں ملک کے عوام دینی اخوت اور عرب قومیت کے رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ تیونسی عوام کی دلی آرزو ہے کہ سعودی ٹیم کو ہر میچ میں فتح نصیب ہو۔ تیونس کے نوجوان نے مقامی میڈیا کی جانب سے سعودی عرب کی شکست پر تندو تیز جملے منظر عام پر آنے کے بعد مذکورہ ٹویٹ کیا تھا۔ اس سے قبل ٹویٹر پر اپنے خواب کا ذکر کیا کہ کاش اسے اور اس کی والدہ کو اس سال فریضہ حج کی سعادت نصیب ہو جائے۔ تیونس میں سعودی سفارت خانے نے اسے اور اس کی والدہ کے لیے حج ویزا جاری کر دیا۔ سعودی عربین ایئر لائنز نے اسے سفر کی مفت سہولت فراہم کرنے کی بھی اطلاع دے دی۔ ریاض کی سڑکوں پر ڈرائیونگ خواتین کے لیے حوصلہ افزا بورڈ۔ ڈرائیونگ کے فیصلے پر عمل درآمد سے ایک روز قبل ہی ریاض کی سڑکوں پر ڈرائیور خواتین کی حوصلہ افزائی کے لیے خصوصی بورڈ جگہ جگہ سجا دیے گئے۔ ان پر تحریر ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، جہاں بھی گاڑی چلاؤ گی ہمیں اپنا مددگار پاؤ گی۔ ایک اور جملہ بورڈ پر نمایاں شکل میں نظر آ رہا ہے، ہم سب تمہارے بھائی ہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ الراجی کو نعمان ایوارڈ مل گیا۔ امراض چشم کی بین الاقوامی کونسل نے 2018 کے لیے امراض چشم کا ایوارڈ کنگ خالد آئی اسپیشلسٹ ہسپتال کے ایگزیکٹو چیئرمین ڈاکٹر عبدالعزیز الراجی کو جاری کر دیا۔ ڈاکٹر الراجی کو علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر امراض چشم میں مبتلا افراد کی شاندار خدمات پر مذکورہ ایوارڈ دیا گیا۔ بیشا میں 2 حادثات، 4 شہری ہلاک، 8 زخمی۔ بیشا کمشنری میں 2 ٹریفک حادثات کے دوران 4 سعودی شہری جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ ہلال احمر کے ترجمان محمد الشہری نے یہ اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ زخمیوں کو بیشا کے کنگ عبداللہ ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔
مکہ مکرمہ میں خواتین کی خاطر ٹریفک افسران مستعد۔ خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہوتے ہی مکہ مکرمہ کی متعدد شاہراہوں پر ٹریفک فورس تعینات کر دی گئی۔ مکہ مکرمہ کے سڑکوں اور چوراہوں پر ٹریفک رہنما بورڈ نصب کر دیے گئے۔ خواتین سے درخواست کی گئی ٹریفک ضوابط کی پابندی کریں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق 24 جون کو ابتدائی ساعتوں میں محکمہ ٹریفک کے افسران صورتحال کی نگرانی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ ابتدائی ساعتوں میں کوئی قابل ذکر تبدیلی ریکارڈ نہیں کی گئی۔ ٹریفک کا رش اوسط درجے کا رہا۔ مکہ مکرمہ کی شاہراہوں اور سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں پایا گیا۔ ڈرائیونگ خواتین کی ضرورت ہے، آسائش نہیں۔ الاول بینک کے پروجیکٹ کے شعبے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ڈائریکٹر سلمیٰ السنید نے واضح کیا کہ سعودی خواتین کو ڈرائیونگ ضرورت ہے، آسائش نہیں۔ ڈرائیونگ کی اجازت ملنا خواتین کا حق تھا۔ اسے اپنے یومیہ امور و مسائل نمٹانے میں خود اعتمادی اور خود مختاری ہی ملنی چاہیے تھی۔ اس کی بدولت خواتین کو خود اعتمادی ملے گی اور ہنگامی حالات میں فوری اقدام کی صلاحیت حاصل ہوگی۔ معذوروں کی پارکنگ کسے دے دی گئی؟ ریاض کے معروف تجارتی مراکز نے خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے پر اپنے ہاں معذوروں کے لیے مخصوص پارکنگ خواتین کے نام الاٹ کر دی۔ ریاض میونسپلٹی نے اس بات کا نوٹس لے لیا۔ بلدیاتی کونسل کے ایک اعلیٰ عہدیدار محمد الشویمان نے توجہ دلائی کہ تبدیلی کا علم سوشل میڈیا کے توسط سے ہوا۔ کوئی بھی تجارتی مرکز معذوروں کے لیے مخصوص پارکنگ کو خواتین کے لیے مقرر کرنے کا مجاز نہیں۔ البتہ معذور خواتین ان جگہوں سے استفادے کی بے شک مجاز ہوں گی جو معذوروں کے لیے مختص ہیں۔ ڈرائیونگ کے فیصلے پر عمل درآمد لیبر مارکیٹ میں زبردست تبدیلیاں لائے گا۔ آن لائن روزگار کی ماہر کمپنی گلف ٹیلنٹ کے تازہ ترین جائزہ شائع کر کے توقع ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت پر عمل درآمد کے بعد سعودی لیبر مارکیٹ میں تاریخی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ توقعات یہ ہیں کہ سعودی خواتین ماضی میں مردوں کی اجارہ داری والے کلیدی عہدوں تک رسائی حاصل کر سکیں گی۔ کثیر تعداد میں خواتین بھاری تنخواہ والی ملازمتیں حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گی۔ ڈرائیونگ کے فیصلے پر عمل درآمد کے بعد گاڑی کی دنیا میں سعودی خواتین کے لیے نئی آسامیاں مہیا ہوں گی، جبکہ قصبوں اور آس پاس کے قریوں سے آنے والی خواتین کو شہروں میں روزگار کے نئے مواقع مہیا ہوں گے۔ جائزہ نگاروں کا کہنا ہے کہ سعودی خواتین کی بھاری اکثریت 82% اس سال گاڑیاں چلانے کا عزم رکھتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جن ملازمتوں پر ماضی میں مردوں کی اجازت داری رہی، اب یہ سلسلہ بند ہوگا اور خواتین کو اچھی خاصی تعداد میں اس قسم کے کلیدی عہدوں کے حصول کی دوڑ میں شامل ہو جائے گی۔ پیشہ ورانہ پیش رفت سعودی ویژن 2030 کا اہم ہدف ہے اور یہ پہلو خواتین کو آگے بڑھنے میں معاون ثابت ہوگا۔ سعودی خواتین ڈرائیونگ کے وقت اسلامی اقدار کا خیال رکھیں۔ شیخ المغامسی مسجد قباء کے امام و خطیب شیخ صالح المغامسی نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں آج سے خواتین کی ڈرائیونگ کے قانون پر عمل درآمد شروع ہو رہا ہے۔ آج کا دن سعودی عرب کی تاریخ میں بہت مختلف دن ہوگا جس کا برسوں سے انتظار تھا، جسے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جرری قیادت نے ممکن بنایا۔ شیخ المغامسی نے اس حوالے سے خواتین کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ خواتین کو اس امر کا ادراک ہونا ضروری ہے کہ انہیں سعودی عرب میں ڈرائیونگ کی اجازت اس لیے دی گئی کہ وہ اپنے ضروری امور بخوبی انجام دے سکیں۔ اس لیے ان پر لازم ہے کہ وہ اسلامی حیا اور وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈرائیونگ کریں۔ اسیر میں پہاڑی سے گرنے والا ایشیائی ہسپتال منتقل۔ شہری دفاع کے ریجنل ترجمان محمد عبد الرحیم نے بتایا کہ اسیر ریجن میں ریدان پہاڑی سلسلے میں پھنسے ایشیائی کو بحفاظت اتار لیا گیا۔ سبق نیوز کے مطابق غیر ملکی باشندے کے بارے میں شہری دفاع کو اطلاع ملی تھی، جس پر امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں، جنہوں نے پہاڑی کی چوٹی سے پھسل کر گرنے والے ایشیائی کو زخمی حالت میں ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے فوری طور پر ہسپتال پہنچا دیا، جہاں اس کی حالت قدرے بہتر ہے۔ بلندی سے گرنے کی وجہ سے اس کے دائیں پیر میں فریکچر ہو گیا تھا۔ جدہ ٹریفک حادثے میں ایک جاں بحق 5 زخمی۔ ٹریفک حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 5 زخمی ہو گئے۔ ہلال احمر کے ترجمان عبداللہ ابو زید نے سبق نیوز کو بتایا کہ ادارے کے کنٹرول روم میں حادثے کی اطلاع ملی جو جدہ الزبیہ شاہراہ پر ہوا تھا۔ اطلاع ملتے ہی ہلال احمر کی 3 ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔
جنہوں نے فوری امدادی کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ حادثے میں ایک شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا، جبکہ زخمیوں، جن کی تعداد 5 تھی، ابتدائی طبی امداد کے لیے خلیج جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بحرین سے آنے والی سعودی خواتین ڈرائیونگ کے دوران احتیاط برتیں۔ سعودی سفیر۔ بحرین میں متعین سعودی سفیر ڈاکٹر عبداللہ الشیخ نے کہا کہ مملکت میں خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت کے بعد سعودی عرب سے بحرین آنے والی سعودی خواتین کو چاہیے کہ وہ ٹریفک قوانین کا خاص خیال رکھیں۔ سعودی سفیر نے عرب ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے مزید کہا کہ بحرین میں ٹریفک خلاف ورزیوں پر 20 دینار سے لے کر 1000 دینار تک جرمانہ ہوتا ہے، جو تقریباً 10,000 ریال کے قریب ہے۔ الشیخ نے اپنے انٹرویو میں مزید کہا کہ عام طور پر سعودی باشندے بحرین میں سب سے زیادہ 3 قسم کی ٹریفک خلاف ورزیوں کے مرتکب ہوتے ہیں، جو اپنی نوعیت کی سنگین خلاف ورزیاں تصور کی جاتی ہیں، جن پر چالان کی رقم 20 دینار سے لے کر 1000 دینار تک ہو سکتی ہے۔ ان خلاف ورزیوں میں سب سے زیادہ سنگین دوران ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال ہے، دوسرے نمبر پر اوور سپیڈنگ اور تیسرے نمبر پر گاڑی کی انشورنس ایکسپائر ہونا شامل ہے۔ سعودی عرب میں خواتین کی ڈرائیونگ پر عمل درآمد شروع ہو رہا ہے، جو سعودی عرب کے ساتھ ساتھ عرب ریاستوں میں بھی سالانہ تعطیلات ہیں۔ اس دوران بڑی تعداد میں دونوں ممالک سے شہریوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں سعودی عرب سے بحرین آنے والے امور کا خاص خیال رکھتے ہوئے ٹریفک قوانین کی مکمل پابندی کریں۔ جی تو دوستو، یہ تھا آج 25 جون 2018 کا سعودی عرب کے حوالے سے نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی خبریں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے، اور جن نئے دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔